نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ جیسا کہ پچھلے دنوں 7 ستمبر سن 2021 کو یوم عقیدہ تحفظ ختم نبوت منایا گیا۔ یہ وہ دن ہے جس دن پاکستان اسمبلی کے اندر عقیدہ ختم نبوت کی قرارداد کو پاس کیا گیا اور اس کو ایک قانون کی حیثیت دی گئی، اور پاکستان کے اندر یہ لاء بنا دیا گیا کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام خاتم النبیین ہیں۔ آج کا درس جو ہے یہ بھی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے آج سے کوئی 4 سال پہلے کی بات ہے، میں نے ایک پورا رمضان تقریباً 22 دن پر محیط تھا، تراویح کے بعد عقیدہ ختم نبوت کے اوپر میں نے قرآن سے دلائل دیے تھے، یعنی کہ 22 دن قرآن مجید کے دلائل سے گزرے تھے ہم تراویح کی نماز کے بعد۔ تو آج چونکہ قرآن مجید کے بہت سارے دلائل میں نے اس مسجد میں بیان کیے تھے اور 22 دن لگاتار بیان کیے تھے تراویح کی نماز کے بعد، آج قرآنی دلائل پر زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں، آج زیادہ حدیث کے مواد پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور بتانا چاہتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت یہ اجماعی اور قطعی امت کا فیصلہ ہے۔ صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک امت مسلمہ کے اندر اس پر کبھی بھی دو رائے نہیں ہوئی، علماء ائمہ کی، ایون کہ عوام الناس کی بھی دو رائے نہیں ہے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر۔ لہذا امت کا اجماع ہے اس معنی پر، اور احادیث سے ظاہر ہے اس کی تعلیمات ملتی ہیں، قرآن مجید میں اس کی صراحت موجود ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے، جو اس کا منکر ہو دار اسلام سے خارج ہے، یہ عقیدہ ہے۔ میں عقیدہ لفظاً پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو، پھر گفتگو کرتے ہیں۔ اس امر پر ساری امت مسلمہ، پوری امت مسلمہ کا سلفاً خلفاً اجماع ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یعنی سارے نبیوں اور رسولوں میں سب سے آخری اور پچھلے نبی، خاتم النبیین کا معنی حضور علیہ السلام کے ساتھ یا حضور علیہ السلام کے بعد قیامت تک کسی کو نبوت ملنی ناممکن اور محال ہے، کہ کیونکہ اللہ نے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین بنا کر خود اللہ نے فرمایا کہ پیارے ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنایا. لہذا جب اللہ نے فرما دیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو نبی اللہ بناتا ہے، تو اللہ نے اعلان فرما دیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی کے امکان کا ذہن رکھنا بھی بہت بڑی جرت ہے اسلام کے اندر، یعنی بہت بڑی غلط سوچ ہے کہ جو امکان بھی رکھے کہ آ سکتے ہیں. پھر آگے، پھر یہ عقیدہ نہ صرف یہ کہ اجماعی اور قطعی ہے بلکہ ضروریات دین سے بھی ہے. لہذا اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کرے یا اس میں شک کرے، دو لفظ ہے، انکار کرے یا اس میں شک کرے، یا آپ کے ساتھ یا آپ کے بعد کسی کی نبوت کسی کو ملنی ممکن جانے، تو وہ اسلام سے خارج اور وہ بندہ کافر ہے. یعنی کہ جو کہے، یہ ذہن بھی رکھے کہ کوئی آ سکتا ہے، یہ نہیں اس نے کہا کہ کوئی آیا ہے، نہیں، اس کے ذہن میں ایک سوال ہے یا اس کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ آ سکتا ہے، وہ امکان کا قائل ہے. ہمارے نزدیک ایسا بندہ بھی دار اسلام سے خارج ہے. اب اس کے اوپر امام عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں پڑھ رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں، امام نابلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یا آپ کے بعد کسی نبی کی آمد ممکن ماننا تکذیب قرآن کو مستلزم ہے. یعنی کہ یہ عقیدہ بھی نہیں رکھ سکتے کہ حضور کے ساتھ کوئی نبی آیا ہو، کیونکہ اس کے شواہد نہیں ہیں. اور اگر کوئی کہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آیا ہے، تو یہ دونوں باتیں عقیدہ اسلام کے بولیے خلاف ہیں. تو کہا کہ یہ جو بندہ یہ قول کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے قرآن کا انکار کر دیا ہو، کیونکہ قرآن نے صراحت فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین و آخر المسلمین ہیں، مرسلین ہیں. یعنی آپ ہی نبیوں کے آخری نبی ہیں اور آپ ہی رسولوں میں آخری رسول ہیں. نہ آپ کے بعد کوئی نبی ہے نہ آپ کے بعد کوئی رسول ہیں. یہ بولا کرے ساتھ تاکہ آپ کو یہ لفظ یاد ہو جائیں. اور امت کا اس بات پر اجماع ہے، یعنی امت میں اس بات پہ کوئی دو رائے کبھی کسی دور میں نہیں ہوئی. اجماع ہے امت کا کہ یہ کلام اپنے ظاہر پہ محمول ہے. خاتم النبیین کے جو لفظ قرآن مجید میں ہے یہ اپنے ظاہر پہ محمول ہے، اس میں تعویل نہیں کی جا سکتی، یعنی اس کے اندر سے کوئی اشاراتی گفتگو نہیں نکالی جا سکتی. اور یہ ان مسائل مشہورہ میں سے ایک ہے جن کے باعث ہم علماء امت نے فلاسفہ کی تکفیر کی. اللہ ان پہ لعنت کرے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی کے آنے کے امکان کا عقیدہ رکھا یا نبی مانا، دونوں پر اللہ کی بولیے لعنت ہے. یہ تو ہے عقیدہ اہل سنت، اور یہ وہ قرارداد ہے جو 1973 کے قانون کے اندر علماء اہل سنت کی جد و جہد کے ساتھ مارز وجود میں آئی. کبھی اہل سنت کو اپنی خدمات دینی کے اوپر بھی نظر کرنی چاہیے. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو میڈیا کے اوپر گلے پھاڑ کے یہ بات کہتے ہیں کہ 1973 کے اندر یہ قانون جو تھا وہ فضل الرحمان کے والد مفتی ان کے جو والد تھے انہوں نے یہ پیش کیا، مفتی محمود ان کا نام تھا. وہ کہتے ہیں یہ قرارداد اسمبلی میں انہوں نے پیش کی. اور اگر جو لوگ میڈیا پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں، یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ شاید تھوڑا سا پڑھا لکھا بھی بندہ ہو نا پاکستان کا تو وہ بھی مان لے کہ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے. یعنی کہ سورج نکلا زمین کے اوپر یہ بات ہوئی، دن کو تو خبر ہی نہیں ہے اس بات کی. ہاں، اور دن کے لوئیں کو اس بات کی خبر ہے کہ اہل سنت کے امام شاہ احمد شاہ صاحب نورانی، شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت، یہ قرارداد انہوں نے اسمبلی میں پیش کی تھی.
اور اس سے پہلے مارے بھی اہل سنت نے کھائیں، جیلیں اہل سنت نے برداشت کی، اور حتیٰ کہ جانوں کے نذرانے تک اہل سنت نے دیے۔ اور جب قانون پاس ہو گیا تو پھر مفتی محمود کا نام آ گیا، اور آج ہمارے کئی اہل سنت بھی نام لیتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان اہل سنت ملاؤں کو یا ان اہل سنت کے لوگوں کو جو نام نہاد اہل سنت ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے یہ وہ کاوش ہے کہ آج پاکستان کی قانون کی کتاب کے اندر اگر یہ لکھا ہے کہ مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ لکھوانے والے سنیوں تمہارے امام تھے، یہ تم لوگوں کی خدمات دینی ہیں۔ ناموس رسالت کا قانون بنا اس پاکستان کے اندر تو خدمات علماء اہل سنت کی ہیں، حتیٰ کہ 80 اور 90 کے دوران جب قادیانیوں نے اپیل داخل کی کہ چلیں ہم کافر ہی صحیح، ہمیں غیر مسلم اقلیت کے طور پہ مذہبی آزادی دی جائے، تو تب بھی خدمات جو سر انجام دی وہ بھی علماء اہل سنت نے سر انجام دی تھی، اور ان کی اپیل کو خارج کر دیا تھا، اور آج تک یہ قانون برقرار ہے۔ یہ خدمات کن کی ہے؟ یہ علماء اہل سنت کی خدمات ہے، یہ نہ بھولا کریں کبھی بھی۔ یعنی کہ اس خطہ پاکستان کے اوپر اگر مقام مصطفیٰ کو تحفظ حاصل ہے تو وہ عقیدہ اہل سنت سے ہے، وگرنہ کسی نے اسلام کے عقیدے کے کچھ حصہ اچک لیا تو کسی نے کچھ حصہ اچک لیا۔ اگر تحفظ کیا ہے عقیدہ اسلام کا تو وہ صرف علماء اہل سنت نے کیا، وہ چاہے ختم نبوت ہو، وہ چاہے ناموس رسالت ہو، دونوں جہتوں میں اگر خدمات منصع شہود پہ نظر آتی ہیں تو وہ علماء اہل سنت کی خدمات ہیں، بھولا نہ کریں گے کبھی۔ اچھا، اس کے برعکس آ جائیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ختم نبوت کی قرارداد پیش کی، جھوٹ بولتے ہیں۔ حالانکہ تھوڑا سا ریکارڈ بھی پیچھے جا کے دیکھیں گے، پڑھا لکھا بندہ تھوڑا سا بھی ریکارڈ پیچھے جا کے دیکھے گا تو وہ اس بات کو سمجھ جائے گا کہ یہ سفید جھوٹ ہے۔ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، آؤ میں ان کے عقیدے سے بات شروع کرتا ہوں کہ ان کا اپنا عقیدہ کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس کی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ میں نے کسی نبی کو اے پیارے آپ کے بعد نہیں بھیجنا، اور اگر کوئی بندہ کہے کہ اللہ کا حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتے ہیں تو وہ اللہ کے فرمان کو جھٹلا گیا نا، قرآن کو جھٹلا گیا۔ تو یہاں پر ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل بھی کوئی نہیں بنایا اللہ نے۔ آقا کی ذات کے ساتھ جزوی مشارکت تو انبیاء میں ملے گی، جزوی مشارکت، جیسے نفس نبوت میں تمام نبی برابر ہیں، کچھ معجزات جزوی طور پر حضور کی ذات اقدس کے ساتھ انبیاء کرام کے آپ کو ملتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ کلی حیثیت کے ساتھ اگر اللہ نے ذات محمد کے بعد یا ذات محمد سے پہلے ذات محمد جیسی ذات کو پیدا کیا ہے تو یہ سرے سے غلط ہے۔ جو افضلیت، جو کمال مطلقاً اور کلی حیثیت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو دیے، اس سے پہلے کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیا۔ یہ دو عقیدے ہیں ہمارے۔ اب آ جائیں گلے پھاڑنے والوں کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ کتاب ہے تقویت الایمان، کتاب کا نام ہے ایمان کو مضبوط کرنے والی کتاب ان لوگوں کی۔ اب ایمان کی مضبوطی کیا لکھی ہے یہ بھی پڑھ کے سناتا ہوں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، اس اللہ یعنی اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں ایک حکم کن سے چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی، جن اور فرشتے، جبرائیل اور محمد کے برابر پیدا کر ڈالے۔ یہ ایمان کو تقویت دینے والی بات۔ دیکھیں، اگر حضور کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور ذات محمد سے بڑھ کر یا برابر پیدا کرنے ہوتے تو نہ فرماتا نا قرآن میں، خاتم النبیین نہ فرماتا، تو خاتم النبیین فرما کے یہ بتا تو دیا کہ میں محمد، ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں نے ان جیسی نہیں بنانی۔ تو اگر جب اللہ نے فرمایا کہ میں نے نہیں بنانی
اور کوئی کہے کہ نہیں اللہ بنا سکتا ہے، تو یہ نفرت اس کی کس کے ساتھ ہے؟ نفرت اس کی کس کے ساتھ؟ اللہ کے حضور کی شان و عظمت کے ساتھ ہے۔ تو اس میں دو عقیدے ہیں یہ پوری عبارت میں۔ ایک عقیدہ تو یہ کہ حضور خاتم النبیین کے بعد نبی پیدا ہو سکتا ہے، یہ امکان ہے ان لوگوں کا، جبکہ ہم قرآن پڑھ کے کہتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا، اور اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کی بلکہ کروڑوں نبی آپ کے برابر پیدا ہو سکتے ہیں، یہ یعنی کہ اس نے دو عقیدے، ایک تو ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا، اور دوسرا کہ حضور جیسا بھی کوئی ہو سکتا ہے اس پر بھی ڈاکہ مارا۔ یہ تو ایمان کی تقویت ہے ان کے ہاں۔ ہم سے پوچھے، ہم کہتے ہیں مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور یہ بھی بتا دے مصطفیٰ کے مثل بھی کوئی نبی نہیں۔ یہ ہے عقیدہ اہل سنت۔ قرآن مجید اٹھا کے پڑھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ 22واں پارہ ہے، اس کو دوسرا رکوع ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی صاحبزادے تھے وہ نابالغی میں ہی انتقال فرما گئے تھے، اور لفظ مرد کا اطلاق بالغ مرد پہ ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی بالغ ہو جائے، بڑا ہو جائے تو اس کو مرد کہتے ہیں، بچے کو مرد اصطلاح میں نہیں کہا جاتا۔ تو چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے آپ نابالغی کی عمر میں انتقال فرما گئے، اس لیے قرآن نے فرمایا اے پیارے محمد مصطفیٰ، آپ مردوں میں تو کسی کے باپ نہیں، ہاں آپ ہیں کیا ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن آپ اللہ کے رسول، اور رسول ایسے ہیں وخاتم النبیین، تمام نبیوں کے خاتم اور سب سے آخر میں آنے والے نبی ہیں۔ اس کے اوپر صحابہ کرام سے لے کے آج تک پوری امت کو پڑھ کے دیکھیں۔ ہم اپنی بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں صحابہ کرام کی ذات سے لے کر آج تک وہ ایک دور بتائیں کہ جب کسی نے کہا ہو خاتم النبیین یا خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں، وہ ایک دور بتائیں ہمیں۔ ہم کہتے ہیں صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک امت کے اندر ایک ہی معنی ہے خاتم النبیین، معنی کہ آپ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے اور سب سے آخر میں تشریف لانے والے نبی، یہ معنی۔ دیکھو نا مسیلمہ کذاب کے ساتھ صحابہ نے جنگ کیوں کی؟ جواب دو، سادہ لفظوں میں بھی کچھ باتیں کریں نا۔ مسیلمہ کذاب کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر نے بھیجا نا، اور یہ مسیلمہ کذاب جو تھا یہ آقا کی موجودگی میں ہی نبوت کا دعویٰ اس کا سامنے آ گیا تھا، اور صحابہ نے اس کے ساتھ جنگ لڑی۔ کیوں لڑی؟ بولیے۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو جو جنگ لڑنے گئے تھے وہ مصطفیٰ کو مانتے کیا تھے؟ بولیے، یہی مانتے تھے نا جو آپ اور ہم مانتے۔ وہاں پر کثیر التعداد 70 سے زیادہ حفاظ کرام صحابہ شہید ہوئے تھے مسیلمہ کذاب کی جنگ میں، لیکن انہوں نے جانوں کی پرواہ نہیں کی، مال کی پرواہ انہوں نے نہیں کی، اور وہ جنگ لڑنے گئے کس خاطر؟ کہ اس مسیلمہ کذاب ظالم کی خاطر، اس وجہ سے جنگ لڑی کہ یہ مصطفیٰ کے بعد اپنے آپ کو نبی ثابت کرتا پھرتا ہے۔ صحابہ نے جنگ لڑی، اور پھر اس کے بعد کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ آگے حدیثیں آئیں گی، کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور جس نے جب دعویٰ کیا امت نے اس کو اس کے دعوے سمیت ہی دفن کر دیا۔ صرف دعویٰ ہی دفن نہیں کیا، اس کا صرف دعویٰ ہی دفن نہیں کیا بلکہ اس کے دعوے سمیت اس کو بھی دفن کر دیا، اس کو صفائے ہستی سے مٹا دیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ عقیدہ تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر لکھا، آپ فرماتے تمام امت مرحومہ عزت والی امت
ساری امت مصطفیٰ کی جو عزت والی امت ہے نے لفظ خاتم النبیین کا معنی بالاجماع یہی سمجھا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوگا نہ کبھی کوئی رسول ہوگا، کوئی نبی نہ کبھی کوئی نبی ہوگا نہ کوئی رسول ہوگا۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت۔ قرآنی دلائل میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، میں اس کے اوپر بہت دے چکا۔ آج میں نے حدیث کے تناظر میں اس پر گفتگو کرنی تھی۔ جب بھی آپ احادیث پڑھتے ہیں تو احادیث اس تناظر میں جس میں لا نبی یا بعدی، یا حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، جب آپ اس طرح کی احادیث کو پڑھتے ہیں تو یہ 7 تناظر میں حدیث آتی ہے، یعنی کہ 7 موضوعات میں یہ حدیثیں آتی ہیں۔ احادیث بہت ہیں، احادیث کی تعداد تو 200 سے بھی زیادہ ہے۔ احادیث کی تعداد بولیے 200 سے بھی زیادہ ہے، لیکن جن موضوعات کے تھرو آتی ہیں وہ حدیث، وہ 7 موضوعات ہیں کم و بیش۔ یا تو ظہور دجال کے تناظر میں یہ حدیثیں آتی ہیں، ایک موضوع، یا پھر مرتبہ ہارون علیہ السلام اور علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تناظر میں یہ حدیثیں آتی ہیں، یا پھر حضور کے اسماء کے اوپر مشتمل احادیث کے اندر یہ مضامین آتے ہیں، یا مبشرات کی احادیث جو آتی اس تناظر میں لا نبی یا بعدی والی احادیث کے حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ حدیث آتی ہے۔ یا پھر تمثیل خاتم کے تناظر میں کہ عقیدہ ختم نبوت کی اس میں مثال دے کر سمجھائی گئی ہے بات، اس طرح کے احادیث کے اندر ختم نبوت کی بات آتی ہے۔ یا پھر احادیث قیادت انبیاء اور خلفائے رسول کے تناظر میں یہ حدیث آتی ہے۔ یا پھر 7ویں بات احادیث امتناع نبوت کے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، اور ظہور قدسی کے تناظر میں یہ 7 موضوعات میں نے بیان کر دی ہیں۔ اس تناظر کے اندر ختم نبوت کی احادیث آتی ہے۔ اور اگر آپ تھوڑی اور بات سمجھنا چاہیں تو میں یہ بھی بتا دوں گا کہ ختم نبوت کی احادیث جو ہیں وہ کتنے صحابہ کرام پر مشتمل ہے، کتنے صحابہ نے ختم نبوت کی احادیث کو روایت کیا۔ تابعین کو اگر ہم دیکھیں تو تابعین کی تعداد 9 ہے، یعنی اگر مطلقاً دیکھیں ہم احادیث ختم نبوت کو مطلقاً دیکھیں تو اس کے اندر 65 سے زیادہ روات ہیں جن میں صحابہ کی اکثریت ہے اور تابعین بھی ہیں۔ 9 تابعین ہیں جنہوں نے ختم نبوت کی روایات کو آگے بیان کیا، اور 51 کے قریب، تقریباً 51، 50 اور 51 صحابہ کرام ہیں جنہوں نے ختم نبوت کی احادیث کو روایت کی۔ اب کثرت دیکھیں نا، یعنی وہ 51 صحابہ نے وہ روایتیں بیان کی کہ جس کے اندر یہ ہے کہ حضور نے فرمایا میرے بعد نبی۔ کتنا جمع غفیر ہے صحابہ کا۔ اور پھر اسی تسجیلات میں بھی کم و بیش 9 صحابہ ہیں، یہ ملا کر کوئی 63 سے زیادہ راوی بنتے ہیں، صحابہ اور تابعین جنہوں نے ختم نبوت کی احادیث کو روایت کیا۔ میرے پاس نام بھی لکھے ہیں، میں وہ بھی بیان کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ وقت کم ہے اس وجہ سے میں وہ نام ذکر نہیں کر رہا ہوں، صرف بتایا ہے آپ ختم نبوت میں پہلی حدیث سنیں۔ یہ صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اس عقیدے کو جو نہ مانے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے، جو شک کرے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے، اس لیے زور دے کے بات کر رہا ہوں۔ پہلی حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ولا تقوم الساعة حتى يبعث الدجالون كذابون قریبا من 30 كلهم يزعم انه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی حدیث، اور یہ روایت صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، جامع ترمذی میں، یہ کتابوں میں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ جب تک 30 کے قریب دجال کذاب ظاہر نہیں ہوں گے، 30 کے قریب
دجال اور کذاب ظاہر نہیں ہوں گے، قیامت نہیں آئے گی، ان میں ہر ایک کا یہ دعویٰ، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب جو بھی یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آقا نے فرمایا وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، اور ان دجالوں کا جو سردار ہوگا وہ قرب قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا اور وہ خدائی کا ہی دعویٰ کر دے گا، اور اس سے پہلے جو ظاہر ہوں گے وہ نبوت کے مدعی ہوں گے، اور آقا نے فرمایا کذابون، وہ سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے۔ اب اس حدیث پاک کے اندر ان لوگوں کو بھی تھوڑی سی خبر دیں جو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں باتیں کرتے پھرتے ہیں، ڈگمگانے والا متزلزل متذبذب ایمان رکھنے والے، مصطفیٰ کی شان سے بے بہرے لوگ، کل کا پتہ نہیں۔ مصطفیٰ کی حدیث جو بخاری مسلم ترمذی جیسی سیاستہ کی کتابوں کے اندر ہے، آقا تو قیامت تک آنے والے دجالوں کا، کذابوں کا اور مدعیان نبوت کا مصطفیٰ پوری فہرست بیان کر رہے ہیں، ان کے علامات بھی بیان کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ قیامت تک یہ لوگ 30 کے قریب ہوں گے، تعداد بھی بتا رہے ہیں۔ یہ کس علم کی بنیاد پہ بتا رہے ہیں؟ پھر آگے دیکھیں، آگے حضور نے فرمایا جو خلاف واقعہ کا دعویٰ کرے، جھوٹ پتہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک بات واقع میں نہیں ہے، آپ خلاف واقعہ کوئی بات کہہ دیں، اس کو جھوٹ کہتے ہیں۔ تو جو خلاف واقعہ بات کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ۔ اور جو خلاف واقعہ کسی چیز کا دعویٰ کر دے اس کو کذاب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کذاب کہتے ہیں۔ تو جس نے خلاف واقعہ بات کی خبر دی وہ تو ہوا جھوٹا، اور جس نے مصطفیٰ کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو وہ کذابون، وہ کیا ہے؟ وہ کذاب ہے، یہ آقا نے فرمایا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا، اگلی حدیث ہے، اس کے اندر لفظ اور ہیں، یہ روایت بھی سیاستہ کی کئی کتابوں کے اندر، انہو سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور اس کو لکھ کر امام ترمذی نے لکھا ہے حدیث حسن صحیح، فرمایا کہ یہ حدیث صحیح کے درجے سے بھی اوپر والی حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ثوبان روایت کرتے ہیں، ارشاد فرمایا ان قریب میری امت میں 30 کذاب ظاہر ہوں گے، جھوٹا دعویٰ کرنے والے کذاب، ان میں ہر ایک یہ کہے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ آقا فرماتے ہیں، فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، نبیوں کا سب سے آخری نبی تو میں ہوں، تمام نبیوں سے آخر میں نبوت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میری نبوت کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے، کسی کی نبوت نہیں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، سب سے آخر میں تشریف لانے والا تو میں ہوں، میرے بعد تو کوئی نبی نہیں، اور ساتھ فرما دیا، فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب اس میں دو باتیں فرمائی، ایک تو یہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، فرمایا کہ خاتم النبیین میں ہوں، اور کس طرح کا خاتم النبیین ہوں؟ فرمایا لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب وہ آیت کریمہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کا معنی حدیث میں آگے نہیں بولی ہے، آقا نے خود فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لفظ بھی آگے، اور فرمایا اس کا معنی لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس روایت کو لکھا امام حاکم نے مستدرک میں، اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا۔ یہ جملے آپ کے کام کے تو شاید نہیں، لیکن چونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے اس کو بعض علماء بھی سنتے ہیں، اس لیے یہ مجھے جملے بولنے پڑتے ہیں تقریر کے اندر۔ امام حاکم نے مستدرک کے اندر اس کو تفصیل کے ساتھ لکھا، اور لکھ کر پتہ کیا کہا ھذا حدیث صحیح علی شرط البخاری الشیخین، وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت سند صحیح سے ثابت ہے، اور اس شرط کے اوپر بخاری مسلم کی شرط پہ صحیح ہے۔ پھر آگے دیکھیں، آگے حدیث ہے
اس کو حضرت حذیفہ نے روایت کیا، اس کے اندر بھی یہی لفظ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور قرآن مجید نے کیا فیصلہ کیا؟ بولیے۔ قرآن مجید نے فیصلہ کیا کہ جو مصطفیٰ کو آخری نبی نہ مانے وہ قرآن کا کیا ہے؟ منکر ہے۔ وہ قرآن کا کیا؟ بولیے، منکر۔ اور جو قرآن پاک کا منکر ہو، قرآن پاک فرماتا ہے وَلَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور فرمایا اور ہماری آیتوں کا انکار کافر ہی کرتے ہیں، مسلمان کا شیوا نہیں۔ پھر فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، فرمایا جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیتیں جھٹلائیں، وہی دوزخ والے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ، جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ بہرے، گونگے اور اندھیروں میں ہیں۔ اور پھر اسی طرح قرآن مجید نے کئی مقام پر وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا جو ہماری آیتیں جھٹلاتے ہیں۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، جو ہماری آیتیں جھٹلاتے ہیں وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو جو بندہ یہ کہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آنا ہے، وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان اور علماء کثرہم اور ائمہ کرام کی کتب کو دیکھیں تو وہ قرآن مجید کے منکرین میں شامل ہے۔ اور جو قرآن مجید کا منکر ہے، فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ جو قرآن کا انکار کرے، کہا کہ وہ دوزخ والے ہیں، وہ گونگے، بیندے اور اندھیروں والے ہیں، قرآن مجید فرماتا ہے۔ اب دوسری حدیث پڑھ رہا ہوں اسی موضوع پر۔ عن مصعب بن سعد عن ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج الى تبوک فاستخلف علیا فقال اتخلفنی فی الصبیان والنساء قال الا ترضى ان تكون منی بمنزلة ہارون من موسیٰ الا انه لیس نبی بعدی۔ یہ حدیث ہے، حضرت مصعب بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کے لیے نکلے، تشریف لے گئے، تو آپ نے حضرت علی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو مدینہ پاک کے اندر بطور نیابت، بطور اپنے نائب کے کہ آپ یہاں مقیم رہیں اور مدینے کے اوپر کوئی حملہ نہ کرے تو دیکھ بھال کریں، تو آپ نے چھوڑ دیا کہ آپ میری نیابت میں رہیں۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو آقا کی عظمت و ناموس کی خاطر آگے آگے رہتے تھے، حضور کی عزت اور مصطفیٰ کے دین کی خاطر اپنی تلوار لے کر کبھی نہ گھبرانے والے تھے، اس جوش اور جذبے میں کہا یا رسول اللہ مجھے بچوں اور عورتوں کے بعد چھوڑے جا رہے ہیں، جبکہ میں تو آپ کی ناموس اور عزت اور دین کی بقا کی خاطر تلوار لے کر ہراول دستے کے اندر لڑنے والا سپاہی ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہارا میری بارگاہ میں وہ مقام ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ہارون کا تھا، اور ساتھ یہ فرما دیا کہ چونکہ حضرت ہارون نبی تھے تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا بس یہ کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں، فرما دیا نا۔ اور لفظ ہے انہو لیس نبی بعدی، اور یہ کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اب یہاں ایک دوسرے فرقے کو بھی تھوڑا سا سمجھاؤں، وہ یہ جو بات ہے فرمایا کہ میرے بعد نبی نہیں، یہ کن کو کہی حضور نے؟ حضرت مولا علی کو فرمائی نا۔ بولیے ڈرتے کیوں یار؟ میں بیٹھا ہوں، جس کو کوئی مسئلہ ہوگا تو مجھے ہی پکڑے گا نا۔ یہ بات آقا نے کن کو فرمائی؟ کیا فرمایا کہ میرے بعد اگر حضرت علی نبی ہوتے تو حضور حضرت علی کو تو کم از کم یہ نہ فرماتے ہیں، تو مولا علی کو یہ فرمایا کہ میرے بعد نبی نہیں، تو یہی تو بات امت کو بتا رہے ہیں کہ مولا علی وہ امام الاولیاء ہیں پر نبی نہیں ہیں۔ اور ان لوگوں کا میں کیا کروں کہ جو آج اپنی تقریروں میں گلے بھاڑتے پھرتے ہیں
اور بتاتے پھرتے ہیں کہ مولا علی نبیوں سے بھی افضل ہے. کون سے سورسز ہیں ان کے پاس؟ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تخریب کاری کرتے ہیں، اجماعی قطعی عقیدہ اسلام کا اس کے اندر دراڑ ڈال دیتے ہیں. ایک صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علی تمام نبیوں سے افضل ہیں؟ تمام نبیوں سے افضل تو وہ تبھی ہوں گے نا کہ نبی ہوں، اور اگر وہ نبی نہیں ہیں تو وہ امام الاولیاء تو ہو سکتے ہیں، پر وہ کبھی بھی نبیوں کے امام یا نبیوں سے افضل نہیں ہو سکتے. تو میں نے کہا آپ نبیوں سے افضل مانتے ہیں، میں نے قرآن پاک پڑھا ہے، آپ کے عقیدے کو اوپر غور کیا جائے تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو آپ تو حضرت ابراہیم سے بھی افضل مانتے ہیں. وہ کہتا ہاں میں مانتا ہوں. اس نے یہ کہا کہ میں مانتا ہوں. میں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل مانتا ہوں، تمام نبیوں سے افضل مانتا ہوں. تو پھر میں نے کہا یار میں نے پورا قرآن پاک پڑھا اور 21 بار میں نے تراویح کے اندر ایک ایک لفظ قرآن پاک کا تلاوت کیا ہے، تو کم از کم میں آپ سے زیادہ قرآن کو جانتا ہوں. ٹھیک ہے، حضرت ادریس کا ذکر آیا قرآن مجید نے ان کو نبی فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا قرآن مجید نے ان کو نبی فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا قرآن مجید نے نبی فرمایا. یونس علیہ السلام کا ذکر آیا قرآن مجید نے ان کو نبی فرمایا. اس طرح کم و بیش 26 سے 28 کے قریب کم و بیش انبیاء کرام کے نام قرآن پاک میں آئے ہیں، اور ان کے ساتھ شان نبوت کا بھی اظہار ہے، اشارتاً یا صراحتاً. حضرت علی کا تو ایک جگہ بھی قرآن مجید میں نام نہیں آیا. تو جن کے اوپر حضرت علی افضل ہیں ان کا نام بھی آیا ہے، ان کی نبوت کا اعلان بھی آیا ہے. تو حضرت علی افضل تھے، تو حضرت مولا علی کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا اور ان کو قرآن مجید نے نبی نہیں فرمایا. سو میں نے کہا میرا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے جس کو جو شان دی میں وہ مانتا ہوں. مصطفیٰ نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ولیوں کا امام بنایا، سو سنی ولیوں کا امام مانتے ہیں. جن کو نبی بنایا سنی ان کو نبی مانتے ہیں. تو یہ حدیث کی نص سے میں نے آپ کو بات سمجھا دی کہ آقا علیہ السلام نے حضرت مولا علی کا فرمایا کہ میرے بس یہ اللہ میرے بعد نبی بولیے نہیں. اور حضرت علی نے بھی نہیں یہ فرمایا یار، اپنا اظہار نہیں فرمایا کیونکہ وہ تھے ہی نہیں. تو جو مانتے ہیں وہ تیار ہو جائے کہ قیامت والدین اپنا مقدمہ حضرت مولا علی کے بارگاہ میں پیش کیسے کرنا ہے. اور یہ جو روایت پڑی ہے، ایسے کسی کو یہ مسئلہ ہو، یہ روایت کم و بیش 18 صحابہ کرام نے صرف یہ ایک روایت بیان کی ہے، اور اس کے اندر یہ لفظ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد نبی نہیں ہے. اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا، اور اس کے اندر لفظ ہے لیس نبی بعدی کی جگہ لفظ ہے لا نبی بعدی، کہ میرے بعد نبی نہیں ہے. پھر اسی طرح اور ائمہ کرام نے روایت کیا، اور خاص ایک نقطہ اس میں امیر المؤمنین حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں متواتر حدیثیں ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کے اندر نبوت ختم ہوئی، نبوت میں ان کا کچھ حصہ نہیں ہے. ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر کو تمام نبیوں کے بعد ساری امت پہ افضل مانتے ہیں، پر نبی نہیں مانتے. حضرت سیدنا فاروق اعظم کو ہم بڑی اونچی شان سے مانتے پر نبی نہیں مانتے، حالانکہ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو فرمایا کہ یہ عمر ہوتا. فرمایا کہ نہیں؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نبی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد نبی نہیں ہے. اگر ہوتا تو یہ بات تو واقع میں نہیں آنی تھی نا، صرف خبر دی شان کو بلند کرنے کے لیے، عظمت بتانے کے لیے. فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر ہوتا تو عمر ہوتا. یہ جملے حضرت عمر کے بارے میں آئے، پر امت میں سے کسی کا عقیدہ یہ نہیں کہ جو حضرت عمر کو نبی مانے، حضرت عثمان کو نبی مانے، حضرت مولا علی کو نبی مانے. وہ بڑی اونچی شانوں والے ہیں، ان کی عظمت شان تمکنت مکانی اتنی ہے کہ ہم تو ساری زندگی لگے رہے تو ان کے جوتوں کے نیچے لگی خاک تک نہیں پہنچ سکتے. ان کے جوتوں کے نیچے لگی جو خاک ہے نا، خاک ہماری زندگی گزر جائے ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے.
اور اگر کوئی خلاف واقعہ خلاف قرآن بات کر کے یہ کہے کہ وہ نبیوں سے افضل ہیں تو یہ عقیدہ اپنی جیب میں رکھیں. اہل سنت یہ عقیدہ رکھ کے اپنی عاقبت برباد نہیں کرنا چاہتے. پھر اسی طرح یہ روایت امام احمد بن حنبل نے بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کے اندر اور مصنف ابو بکر ابن شیبہ میں یہ روایت حضرت سعد بن ابی وقاص نے روایت کی. پھر امام حاکم نے اس کو روایت کیا بتصحیح اسناد مستدرک کے اندر. امام طبرانی نے اس کو معجم الکبیر اور اوسط کے اندر، ابو بکر آقولی نے فوائد میں، ابن مردویہ نے اس کو روایت کیا، حضرت عبداللہ بن ابی بکیر کے طریق سے روایت کیا. پھر علامہ ابن عساکر نے اس کو عبداللہ بن محمد بن عقیل بن عن جدی ہی کے طریق سے حضرت مولا علی سے روایت کیا. امام حاکم نے، امام احمد نے، امام طبرانی نے، امام اکیلی نے اس کو حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا. امام احمد بن حنبل نے حضرت امیر معاویہ سے، اور 18 کے قریب صحابہ جنہوں نے یہ روایت بیان کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے پیارے علی، آپ کو میری بارگاہ میں وہی مقام قربت حاصل ہے، مقام نزدیکی حاصل ہے، مقام محبت حاصل ہے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کے ہاں تھا. پر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی، 18 صحابہ نے اس کو روایت کیا. درجنوں کی تعداد کے اندر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے اور لفظ ہیں اس کے اندر. اور ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک کے لفظ ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ پوری حدیث آئی، امام حاکم نے مستدرک میں لکھا اور یہاں فرما دیا الا انک لست بنبی. آقا نے فرمایا مگر یہ کہ اے علی تم نبی نہیں ہو. یہ لفظ بھی حدیث پاک کے اندر موجود، یعنی کہ تم شان اولیت میں بہت اونچے ہو، شان ولایت میں بہت اونچے ہو. اے پیارے علی شان شجاعت میں بہت اونچے ہو، شان اخلاق میں، کردار میں، اتوار میں، شان عظمت کے اندر بہت اونچے ہو. لیکن اے پیارے نبی، اے پیارے علی آپ نبی نہیں ہیں. لفظ ہیں الا انک لست بنبی کے لفظ آئے ہیں. پھر اور کئی کتابوں کے اندر یہ روایت، یہ ساری روایتیں جو چھوڑ رہا ہوں. اسی طرح ایک روایت ہے جس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت محمد بن جبیر بن مطعم اپنے والد جبیر بن مطعم سے روایت کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد کا معنی سمجھتے ہیں؟ فرمایا میں وہ ہوں جس کی حد سے زیادہ تعریف کی گئی. اب مسکرا کے کہا کرو سبحان اللہ. میں سبحان اللہ کہنے والا خطیب نہیں ہوں کہ لوگوں کی ایکسرسائز کرواتا رہوں، لیکن جب عظمت مصطفیٰ آئے تو یہ چہرے کھلنے چاہیے. آقا نے فرمایا کہ میں محمد یعنی میں وہ ذات ہوں جس کی حد سے زیادہ تعریف کی گئی. کس نے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں احمد ہوں سب سے بڑھ کر تعریف کرنے والا. فرمایا میں ماہی ہوں کہ میرے سبب اللہ کفر کو مٹاتا ہے. میں حاشر ہوں، میرے قدموں میں لوگوں کا حشر ہوگا. اور فرمایا کہ میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں آتا. ہو گیا فیصلہ؟ فرمایا میں عاقب ہوں کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا. اور آقا نے فرمایا کہ میرے قدموں میں حشر ہوگا، مانے یہ کہ میری نبوت کا ہی دور ہوگا اور قیامت آ جائے گی. اب میرے بعد کسی نبی کا دور نہیں آئے گا. یہ معنی ہے اس حدیث کا. اور اس کے اوپر کئی علماء نے اس کے اوپر لکھا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شوافع کے بہت بڑے امام، وہ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں قدموں میں حشر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد اور میرے زمانے نبوت اور رسالت میں حشر ہوگا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور کہا گیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ میرے پیچھے پیچھے ہوں گے. دو معنی، ایک یہ کہ میرے ہی دور میں قیامت آ جائے گی اور کسی نبی کا دور نہیں ہوگا، اور قیامت والے دن لوگ میرے ہی پیچھے پیچھے ہوں گے. یہ موضوع چھڑ گیا نا تو اس میں دلائل بہت زیادہ ہیں. ربیع الاول آ رہا، پھر چھیڑیں گے انشاءاللہ اس موضوع کو. آگے حدیث ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری، مسلم، ترمذی حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں یہ سند صحیح سے روایت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ میری اور پہلے انبیاء کی مثال
اس شخص کی مانند ہے جس نے کوئی اچھا اور خوبصورت گھر تعمیر کیا، مگر کسی گوشے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھی۔ لوگ اس عمارت کو دیکھنے کے لیے اس کے گرد چکر لگاتے اور اس کی خوبصورتی پہ تعجب کرتے اور یہ کہتے اس جگہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی۔ یعنی کہ لوگ آگے دیکھتے ہیں، حضور مثال دے رہے ہیں، خوبصورت مکان بنا، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس مکان کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کاش یہ بھی ایک کٹ لگ جاندی تو پھر دی خوبصورتی بے مثالوں میں لاجواب ہو جاتی، با کمالوں میں اعلیٰ کمال ہو جاتی۔ تو آقا فرماتے وہ جو ایک اینٹ ہے وہ میں ہی ہوں۔ معنی یہ کہ وہ اینٹ لگ گئی اور نبوت کا پورا گھر پورا ہوا۔ اب میرے بعد نبوت کے گھر میں مزید جگہ نہیں ہے، میں نبی خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس موضوع کی درجنوں حدیثیں ہیں جو کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ حضرت فرات بن فزاز روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو حازم کو یہ ارشاد سنا کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں 5 سال رہا۔ اس دوران میں نے ان سے یہ حدیث سنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قوم بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء فرماتے تھے، جب بھی کوئی نبی پردہ فرماتے تو ان کے بعد دوسرے نبی تشریف لے آتے، اور بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد میرے خلفاء ہیں۔ یہ نہیں کہا میرے بعد میرا خلیفہ ہے، جمع کا لفظ فرمایا میرے بعد میرے خلفاء، یعنی خلفاء ایک سے زیادہ ہیں، کیونکہ 4 خلفاء راشدین تھے، 5 خلفاء راشدین تھے امام حسن مجتبیٰ تک، تو اس لیے پھر جمع کا صیغہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بعد نبی تو نہیں ہوگا اور آپ کا دور پاک قیامت تک چلے گا، حضور آپ کے بعد ارشاد فرمایا کہ خلفاء ہوں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کے بارے میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں کہ آپ کے بعد جو خلفاء ہوں ہم ان کے ساتھ کیا کریں، ان کو مانے یا نہ مانے؟ ہن لگ جائے گا پتہ کہ شیعہ سنی کیویں ان کو مانے یا نہ مانے، ساری امت جن کے اوپر مجتمع ہو جائے یا رسول اللہ اس شان صدیق اکبر کو ہم آقا کس طرح مانے؟ یہ سوال۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یکے بعد دیگرے، ہر پہلے خلیفہ سے بیعت کرو، ان کا حق ادا کرو، اللہ تعالیٰ ان سے اور ان کی رعایا کے بارے میں ان سے پوچھے گا۔ فرمایا یکے بعد دیگرے خلفاء آتے رہیں تو اے رعایا تمہارا کام یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پر کیا کرو؟ بیعت کرو، ورنہ قیامت والے دن اللہ ان سے پوچھے گا کہ آپ کی خلافت میں کون کون ماننے والے تھے اور کون کون نہیں ماننے والے تھے، اور جو نہیں ماننے والے تھے نا ان کی خلافتوں کو قیامت والدین اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے بڑی شرمندگی ہوگی۔ تو اس میں بھی حضور علیہ السلام نے اعلان فرما دیا، فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ مضمون بہت لمبا ہے، میں اس کو شاید آدھا بھی نہیں پڑھ سکا، صرف اس وجہ سے آج اس مضمون کو میں نے بیان کیا ہے کہ 7 ستمبر یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت تھا، تو پچھلے جمعے یہ بیان نہیں ہوا تو ہم نے چاہا کہ ہم بھی اپنی حاضری اس میں لگا سکیں، اپنے عقیدے میں پختہ رہا کریں۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے لوگ بعض نہیں، اکثر نہیں، بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ کسی کی بات سننے کے بعد اپنے عقیدے میں تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لوگ اس طرح کے گورکھ دھندے لے کر مارکیٹ میں نظر آتے ہیں، باتوں کی مارکیٹ میں، ذہن خراب کرنے کی مارکیٹ کے اندر ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ چاہے تو آقا کے بعد ہزاروں محمد پیدا کرے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگ بھی ہیں۔ میں نے کہا کہ جب یہ بات مان لیں گے تو قرآن پاک کے اندر یہ جو آیت کریمہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ کس کا فرمان ہے؟ بولیے اللہ کا۔ اگر حضور کے بعد نئے نبی کے عقیدے کو مان لیں تو کس کے کلام پہ حرف آتا ہے؟ نبی بناتا کون ہے؟ اور آقا کو آخری نبی بنایا کس نے؟ تو جب اللہ نے فرما دیا کہ یہ آخری نبی ہیں، وہ کیوں کر پھر اور محمد بنائیں گے؟ ایک ہی ذات محمد ہے جو کائنات میں اول نور بھی وہی ہیں۔ اللہ نے جب اول نور مخلوق کو تخلیق فرمایا تو دیگر انبیاء کرام کے انوار اور فیوز و برکات وہ ذات محمد مصطفیٰ سے ہیں، اور اگر اللہ کی ذات اقدس کے نور پاک کے فیض کے ساتھ
جو نور سب سے پہلے تخلیق کیا گیا وہ نور مصطفیٰ تھا۔ اگلے جمعے میں بتاؤں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں ایسی ہیں، مطلقاً کوئی نبی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل نہیں ہو سکتا۔ ہاں جزواً کچھ شانیں ایسی ہیں جس میں انبیاء کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہیں، جیسے نبوت کے معنی میں، نبوت کی منصب کے اندر کہ تمام نبی نبی ہونے میں برابر ہیں، لیکن کوئی ذات نبی مطلقاً اور مطلق حیثیت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔